ناظرین، میں آج آپ کو افغانستان کے سرحد، پاکستان کے ساتھ ایک طویل سرحد، خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان، ان دو صوبوں کے اندر، اور یہ جو پوری سرحد ہے جو چمن سے اوپر سے لے کے آگے ادھر کہاں تک جاتی ہے، شاید یہ چائنا کو جا کے مل جاتی ہے، اتنی لمبی سرحد۔ اس سرحد پہ کہ زمینی حقائق کیا ہیں، آپریشن چل رہا ہے وہ کس لیول کا آپریشن ہے، اور یہ آگے جا کے اس کی شدت میں کیا شدت آئے گی، اس میں وہ کس لیول کی ہوگی، اور یہ بھی بتاؤں گا جو سب سے بڑی آپ کے لیے خبر ہوگی کہ یہ جو شریف اللہ ISS یعنی کہ جو داعش کا بندہ شریف اللہ پکڑ کے پاکستان نے دیا ہے امریکہ کو، کیا یہ ایک اتنی سی کہانی ہے؟ اگر یہ اتنی سی کہانی ہے تو اس پہ جو اظہار تشکر ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ عام آدمی بھی یقین نہیں کر پا رہا کہ ایک بندے پہ پورا امریکہ جو ہے وہ سجدے میں گرا ہوا ہے، یعنی کہ شکر گزار ہوا پاکستان کا۔ تو آخر یہی کہانی ہے یا اس کے پیچھے کچھ ہے؟ تو یہ آپ کو اپڈیٹ دوں گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو بہت طویل سرحد ہے افغانستان کی، اس کے ساتھ اس وقت آپریشن ہو رہا ہے، اور اس بار پاکستان آرمی نے جس آپریشن شروع کر دیا ہے، یہ ان مینڈ ہے۔ اس میں جو انسانی انوالومنٹ ہے وہ کم سے کم ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، یہ دیکھیں، یہ ایسا ایریا ہے، یہ ٹیرینز ہیں، یہ پہاڑی علاقے ہیں، یہاں پہ غاریں ہیں، یہاں پہ پہاڑ چھوٹے بڑے اونچے نیچے، کھائیاں، نالے، اور بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے دریا، بڑے دریا، یہ سارے علاقے جو ہیں اس میں انسانوں کے ذریعے گوریلا وار کے خلاف لڑنا بہت مشکل کام ہے، اور خاص طور پہ کسی بھی کنونشنل آرمی کے لیے۔ آپ گروپس کے ساتھ جو گوریلا وار کرتے ہیں ان کے ساتھ گروپس کو آپ لڑوا دیں، یہ شاید آسان ہوگا، لیکن یہ کام بھی تو نہیں کرنا، کیونکہ گروپس کے ساتھ گروپس کو لڑوانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر سوسائٹی میں ایک اور تقسیم لے کے آئیں گے۔ تو یہ چونکہ پاکستان کے خلاف ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں، تو اس لیے اس لڑائی کو پاکستان آرمی نے لڑنا ہے۔ تو اب ٹیکنالوجی کی مدد لی گئی ہے، اور ٹیکنالوجی بھی ایسی کہ جو AI سے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے انٹیگریٹڈ ہے، اس سے، یعنی کہ ڈرون اڑتا ہے، بہت سی فوٹیجز ان دنوں آئی ہیں، آپ نے دیکھی بھی ہوں گی، ڈرون اڑتا ہے اور وہ فضا میں کہیں موجود رہتا ہے، کوئی آواز نہیں ہے، سائلنٹ۔ اب جیسے ہی اس کو اس کا ٹارگٹ ملتا ہے، اس میں اس کے ٹارگٹ کی فیڈنگ موجود ہے، وہ اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بناتا ہے اور واپس آ جاتا ہے، اور نشانہ بھی بڑا پریسائز، یعنی کہ ایگزیکٹ وہی بندہ، کوئی اور ادھر ادھر نہیں۔ پھر یہ تو ہوا پہلے سے فیڈ شدہ، یعنی کہ آپ نے ایک ڈرون میں ایک اپنی انفارمیشن فیڈ کی، اس میں میزائل لگایا اور اس کو بھیج دیا۔ لیکن اس سے بھی جو بہتر ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ڈرون کھڑا ہے اور وہ نگرانی کر رہا ہے، سرولنس کر رہا ہے، اور وہ انفارمیشن پاس آن کر رہا ہے ریئل ٹائم میں، یعنی کہ وہ دیکھ رہا ہے، انفارمیشن لے رہا ہے، اور وہ انفارمیشن جو ہے وہ کسی ایسی جگہ جا رہی ہے جہاں بیٹھ کے جو وہ معلومات آ رہی ہیں اس کو دیکھا جا رہا ہے، اور اس کو کہ یہ ٹارگٹ ہے یا یہ ہے، اچھا یہ آ گیا، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے یا یہ نہیں ہے، یہ عام افغان ہے یا یہ دہشت گرد افغان ہے، یہ TTP ہے یا یہ عام کوئی وہاں کا رہنے والا ہے۔ تو اس کو وہاں سے کر کے اسی وقت اس کو ایک میسج جاتا ہے کہ یہ بندہ اس کو نشانہ بنانا، وہ اس کو نشانہ بناتا ہے، اتنا پریسائز، ریئل ٹائم میں اوپر کھڑا انفارمیشن دے رہا ہے اور پھر انفارمیشن لے کے اٹیک کر رہا ہے۔ ایک اور ہم نے فوٹیج دیکھی کہ ایک پورا کمپاؤنڈ ہے، پورا احاطہ ہے، اس میں لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک کمرے میں جاتے ہیں،
اور مین وائل ڈرون جو اوپر کھڑا اس سے میزائل فائر ہوتا ہے اور کمرے کی چھت کے اوپر جا کے لگتا ہے، اور صرف وہی لوگ نشانہ بنتے ہیں جو کمرے میں گئے ہیں، جو باہر ہیں وہ نشانہ نہیں بنتے۔ تو وہ دہشت گرد وہی تھے۔ تو یہ جو اس طرح کی یہ صرف خیبر پختونخوا یا افغان سرحد کے ساتھ نہیں ہے، یہ اسی طرح کا جو آپریشن ہے وہ بلوچستان کے پاس بھی جاری ہے۔ اور یہ جو دہشت گرد بلوچ ہیں، بلوچ تو ان کو نہیں کہنا چاہیے، وہ دہشت گردی ہیں۔ کوئی دہشت گرد جو ہے نہ وہ بلوچ ہے، نہ پٹھان ہے، نہ وہ پنجابی ہے، کیونکہ طالبان میں بھی بہت سے پنجابی ہیں۔ تو دہشت گرد ہوتا ہے، نہ وہ مسلمان ہوتا ہے، نہ وہ کوئی پٹھان ہوتا ہے، نہ وہ بلوچ ہوتا ہے، نہ پنجابی ہوتا ہے، نہ سندھی ہوتا ہے، تو وہ دہشت گرد ہوتا ہے۔ تو ان دہشت گردوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ بڑی کامیابی کے ساتھ یہ آپریشن اس وقت چل رہا ہے۔ اور جو شاہپار 1، شاہپار 3 اور اس طرح جو باقی یو اے ویز ہماری ہیں، یو اے ویز ہوتی ہیں ان مینڈ ایریل وہیکلز، وہ جسے ہم ڈرون کہتے ہیں عام زبان میں، یہ بہت جدید ہیں، یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی ہیں، پی او ایف واہ کی بنی ہوئی ہیں۔ یعنی کہ یہ پی او ایف واہ جو ہماری فیکٹری ہے جو دفاعی ساز و سامان بناتی ہے، یہ وہاں کے بنے ہوئے ڈرون ہیں، اور یہ بڑی کامیابی کے ساتھ نشانہ بنا رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہماری فوجیوں کی جانیں بھی بچ رہی ہیں، اور یہ دہشت گرد جو ہیں ان کو ٹھکانے لگانے کا کام بھی۔ اچھا، اب یہ تو ایک لیول ہے، اس کے ساتھ گن شپ ہیلی کاپٹرز اور ایئر فورس جو ہے وہ بیک اپ پہ ہر وقت رہتی ہے۔ یہ وہ ان ڈرون کا میں نے پہلے ذکر کیا جو نشانہ بناتے ہیں۔ پھر کچھ ایسے ڈرونز ہیں جو بڑی سائلنٹلی ایئر میں رہتے ہیں اور اپنی انفارمیشن گیدر کرتے رہتے ہیں، اور وہ انفارمیشن جو ہے وہ پیچھے بھیجتے رہتے ہیں، اور اس انفارمیشن کو پھر وہاں پہ انالائز کیا جاتا ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے، اس میں پھر اپنی جو باقی جو ہیومن انپٹ ہے وہ بھی شامل کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے ہیومن انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے، اور جو پہلے سے موجود ریکارڈ ہے اس کے مطابق دیکھ کے تو پھر ان لوگوں کو، اب وہ کون سے ٹھکانے ہیں، کیا وہ بہت کہیں گہری جگہ پہ بنائے ہوئے ہیں، کسی غار میں ہیں، تو اس کے لیے پھر گن شپ ہیلی کاپٹر اور ایئر فورس کی جو طیارے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اس میں جو میں اب 2 بڑی خبریں دینے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ آپریشن یہاں تک نہیں رہے گا، اب ڈیپ انٹو دا افغانستان سرجیکل سٹرائکس ہوں گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو بنو میں ابھی حملہ ہوا ہے، وہاں پہ ایک بندہ افغان عبد الحادی نام کے بندے افغان نے وہ حملہ آوروں میں شامل تھا، افغانستان کے صوبہ گردیز کا رہنے والا تھا، اور وہاں پہ اس کی فاتحہ ہوئی ہے۔ تو یہ ایک نہیں ہے، بہت سے لوگ ہیں جو افغان ہیں جو ان حملوں میں شامل ہیں، اور جو افغان طالبان ہیں وہ ان کے پیچھے ہیں ہر لحاظ سے، یعنی دامے درمے سکھنے ہر لحاظ سے، وہ ان کو ہر فنڈز فراہم کر رہے ہیں، ان کو ٹریننگ فراہم کر رہے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ ہمارے ہمارے دشمن جو ملک ہیں وہ ان کو انٹیلیجنس دے رہے ہیں، وہ سب کو پتہ ہے وہ کون ہے۔ تو اس لیے اب سرجیکل سٹرائکس کا بھی فیصلہ کیا گیا، اور جو ڈیپ انٹو دا افغانستان ہوں گی، اور شاید وہ شروع ہو گئی ہوں یا وہ اگلے 1-2 دنوں میں ایک بڑے ٹارگٹس کو جو لاک کر لیے گئے ہیں ان کو کیا جائے گا۔ اب رہ گیا کہ شریف اللہ کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے۔ یہ شریف اللہ تو آپ سمجھیں کہ ایک نشانی کے طور پہ سامنے آیا ہے۔ اصل میں جو معاملات طے پائے ہیں وہ یہ ہیں کہ افغانستان میں ملا یعقوب اور ملا ہیبت اللہ ان کی حکومت نہیں رہے گی، ان کی حکومت کو ختم کرنا ہے۔ اور جو دوسرا جو ایلیمنٹ ہے، جو طالبان کا جو سین ایلیمنٹ ہے، جو تھوڑا عقل اور شعور والا ہے، حقانی گروپ ہے، ستانکزئی ہے، اور جو ملا برادر ہے، ان کو لے کے اور شمالی اتحاد کو لے کے براڈ بیس گورنمنٹ، میں بڑی دیر سے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ معاملات اب طے ہو گئے امریکہ کے ساتھ۔ تو یہ جو اظہار تشکر ہے، یہ ایک آپ سمجھیں کہ اس کا آغاز ہے۔ ابھی تو اظہار تشکر کا کہ ڈونگرے بسائے جائیں گے، پھول برسائے جائیں گے، اس لیے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا بدلہ لے، اور پاکستان جو ہے وہ ان سے بہت تنگ آ گیا ہے۔
یہ پاکستان کے دوست نہیں ہیں، یہ پاکستان کے دشمن ہیں، تو اس لیے ان کو وہاں سے ریموو کرنے کا وقت آ گیا اور اس پہ یہ ساری بات چیت ہوئی ہے۔ یہ ہے اصل میں کہانی پیچھے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ جو پھلجڑیاں چھوڑ رہے ہیں نا کہ دیکھیں جی یہ تو ہے ہی غلط، اور یہ اور وہ، اور امریکہ جیسا ملک جو ہے اور اس کی انٹیلیجنس جو ہے وہ بیوقوف بن گئی ہے پاکستانیوں کے ہاتھوں میں، یہ ان کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے۔ میں نے ان کے لیے یہ انفارمیشن دی ہے، ادروائز یہ بہت ضروری نہیں تھی۔ تو اجازت دیجیے، مزید اپڈیٹ کے ساتھ پھر آ جاؤں۔